اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم کی ذات پر خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کے شروع میں درود پاک کو مل کر پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایویجنس کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا ہمارا سب کا مقدر بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے، ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو آپ سے کریں گے۔ بہت سارے علم دین کے قیمتی موتی انشاءاللہ آپ تک اپنے مہمانوں کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پروگرام کے اندر کچھ اہم شخصیات، کچھ اہم مہمان تشریف فرما ہیں جو آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ میری دائیں جانب اگر آپ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے ایف جی این چینل کے ماشاءاللہ بڑے پیارے مفتش ہیں مولانا ارشاد مدنی صاحب۔ ارشاد بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ اللہ کریم آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی آپ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے پیارے اور پرانے مبلغ حاجی وقار اتاری صاحب۔ وقار بھائی کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ناظرین، آپ کو ہمیں بڑے پیارے پیارے کلام اور سلام سنانے کے لیے ہمارے پروگرام میں آج پہلی مرتبہ ایک نئے نعت خوان کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ایثار بھائی حافظ صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ پاک سب کا یہ وقت دینا، یہ قربانیاں دینا اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور امید کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے مہمان اپنے کہاں سے تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ کو بہت سارا علم دین سکھانے کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں اول تاخیر آپ بھی ان کی مبارک گفتگو کو سنیں گے۔ یہ جو پیغام آج یہاں سے ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، اول تاخیر آپ شریک رہیں گے، انشاءاللہ بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو سننے کا آپ کو موقع ملے گا۔ بلا تاخیر پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور سب سے پہلے انشاءاللہ ہم حافظ ایثار صاحب کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، دلوں کو پر نور کرنے والی، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی قرآن کریم کی تلاوت الحمدللہ سماعت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو پر نور فرمائے۔ ناظرین، آئیے پروگرام کی اگلی کڑی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعت۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا بڑا پیارا اور مشہور کلام انشاءاللہ ہم ہمارے نعت خان کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا اور مشہور زمانہ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے سنا، اور اتنا پیارا کلام ہے کہ جب بھی سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یعنی اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں، جود و سخاوت کا ذکر کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا عطا کرنا ایسا ہے، آپ جو سخی ہیں، آپ داتا ہیں، آپ دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ کو اللہ نے ایسا بنایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والے تیرا۔ یہ جو لفظ نہیں ہے نا، نہیں، دیکھیں ہم کسی کے پاس کبھی جاتے ہیں، فقیر بھی کسی کے پاس جاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، ایک بار مانگے گا وہ دے دے گا سامنے والا، 2 بار جائے دروازے پر جائے گا دے گا، 3 بار جائے گا، 10 بار جائے گا، 100 بار جائے گا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو سیٹ ہے، جو مالک ہے، وہ کہے گا کہ بھئی اب نہیں، بس ختم ہو گیا۔ لیکن نبی پاک کا دربار وہ عظیم دربار ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے لفظ نہیں تو وہاں سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی با ادب حاضر نصیب فرمائے، اور ایک کاش کہ آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھیں اور کیا اس کا لطف ہمیں اٹھانے کا موقع ملے۔ تو آئیے اب آگے ہم پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین، بڑا ہی پیارا ٹاپک، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں جتنے بھی مجھ سمیت جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، سننے والے ہیں، ہر ایک کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو آج کا ٹاپک ہے، اگر یہ کسی انسان کو مل جائے یقین مانیں تو اس کی زندگی سنور جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اگر جو آج جس ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے، اور وہ ہے قناعت۔ قناعت کو آسان لفظ اگر میں کہوں تو مطلب یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، جو اللہ نے دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اللہ نے بڑا بنگلہ دیا ہے، اللہ نے چھوٹا مکان دیا ہے، اللہ نے چھوٹی بائک دی ہے، اللہ نے سائیکل دی ہے، اللہ نے بڑی بہترین کار دی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر دنیاوی اسباب و جو سامان ہے ہمیں نہیں دیے، جو کچھ ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ آسان لفظ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ قناعت ہے۔ تو یہ قناعت ایک ایسی دولت ہے، انسان کو مل جائے زندگی پرسکون ہو جائے۔ آج قناعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، قرآن و حدیث ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے، قناعت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قناعت ہمیں حاصل کرنی ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ اپنے دونوں مہمانوں سے اس حوالے سے بہت سارے گفتگو لیں گے۔ میں سب سے پہلے حاجی وقار صاحب کی طرف بڑھوں گا، یہ سب کیا فرمائیں گے قناعت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قناعت کی تعریف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ خدا کی طرف سے ملے اس پر راضی رہ کر زندگی گزارتے ہوئے حرص سے، لالچ سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو چھوڑ دے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کی عادت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو قناعت مل جاتی ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور جو قناعت سے ہٹ کر حرص کی طرف، لالچ کی طرف جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی بے سکونی آ جاتی ہے۔ یہ قناعت جو ہے یہ ایسا اعلیٰ وصف ہے، جس کو مل جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قناعت کے اپوزٹ جائیں گے تو پھر لالچ ہے، حرص ہے، اور وہ جس میں آتی ہے تو بندہ آگے سے آگے لالچ میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی خواہشات بھی پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو بیسیکلی قناعت کو ہم دیکھیں تو اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ بہت سارے پرابلم کا سولوشن انسان کی زندگی میں قناعت اپنانے سے نکل سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سوچ بن چکی ہے، مجھے یہ جو میں جس کنڈیشن میں ہوں، جس کیفیت میں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے، اور مجھے
اس پر راضی رہنا ہے. اور قناعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ قناعت اللہ پاک اپنے مقرب بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی جس میں قناعت آ گئی انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ اللہ کا قرب پائے گا. صحیح. تو ہم دیکھیں یہ اعلیٰ وصف انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود، سبحان اللہ. صحابہ کرام میں، اولیاء کرام میں موجود. کیا اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت زبردست ماشاءاللہ ہمارے وقاربین نے بات کی. یقیناً جس کو قناعت مل جائے وہ بندہ بڑی سکون کے ساتھ رہتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں نا آج ناظرین بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، یعنی دنیاوی طور پر کیا چیز ایسی ہے کہ جو ان کو نہیں دی گئی. ہر آسائش ان کے پاس ہے. اچھا بیڈ روم ہے، اچھا فرنیچر ہے، اچھے ماں باپ ہیں جناب، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھی صحت بھی اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی قناعت نہیں ہے نا. بس یہ کہ یار اور مل جائے اور مل جائے، اس کو تو وہ بھی ملا ہے، مجھے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ بے سکونی کے شکار رہتے ہیں، پوری زندگی بس پریشانی رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں بظاہر کچھ نہیں ہے، ان کے پاس نہ بائک ہے، نہ گاڑی ہے، نہ اپنا مکان ہے. جی ہاں ایسے بھی ہیں، اپنا مکان بھی نہیں ہے، کچھ پرابلم بھی بیچاروں کے پاس ہے، کچھ بیماریاں بھی ہیں، لیکن ہے قناعت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں. تو ان کے پاس ظاہری طور پر دنیا کے اسباب نہیں بھی ہیں نا، لیکن سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی فیملی بالکل فریش، ایک دم حشاش بشاش رہتی ہے، ہنستی کھیلتی رہتی ہے. تو قناعت جہاں پر آتی ہے انسان کو خوش کر دیتی ہے. اور جہاں لالچ، جیسا بھی وقار بھائی نے کہا نا کہ قناعت کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے لالچ، جہاں پر لالچ آ جائے گی تو انسان بے چین اور بے سکون رہتا ہے. اللہ ہمیں لالچ سے بچا کر قناعت کی دولت سے اللہ ہمیں آراستہ فرمائے. میں اب بڑھوں گا ہمارے ارشاد مدنی بھائی کی طرف. ارشاد بھائی ماشاءاللہ ہم نے قناعت کے حوالے سے سنا. میں چاہوں گا کہ جو عالم کی سب سے عظیم ہستی ہے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت کو یقیناً ہمارے لیے نمونہ عمل کہا گیا ہے نا قرآن کریم کے اندر. تو اگر ان کی سیرت قناعت کے حوالے سے، میرے آقا کتنے قناعت والے تھے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک کائنات ہیں، مختار کل ہیں، اللہ پاک کے خزانوں کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. نبی پاک کا قناعت کا کیا عالم تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ماشاءاللہ علی بھائی، آپ نے جو آج کا ٹاپک لیا ہے، جی آج کا جو موضوع ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہر موڑ پہ ہماری جو ہے اصلاح کے لیے اور ہمیں اس میں کچھ سیکھنے کے لیے اس میں مدنی پھول ملتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کا عالم کیا تھا. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کائنات کے سردار ہوئے، دو جہانوں کی جو ہے خزانوں کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی. لیکن عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر و قناعت سے بھری ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کہیں بھی آرام، عیش، راحت کا سامان نظر نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. اور نہ کبھی آپ نے ان سب چیزوں کے لیے تمنا کی، مطلب یہ کہ ایک خواہش ہوتی ہے اس کو ہم حاصل کریں، کبھی بھی آپ نے اس کے حصول کی تمنا نہیں کی، کبھی نے آپ نے جو ہے اس کی حصول کی کوشش نہیں کی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت پر مشتمل بڑے بڑے خزانے ملتے تھے، بڑے بڑے خزانے ملتے تھے، لیکن پھر وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، کون ہے وہ؟ تو جہان کے سردار ہیں جن کے لیے زمین بنایا گیا، آسمان بنائے گئے، سورج چاند کو بنایا گیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر مجھے تجھے نہ بنانا ہوتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تمہیں یہ زمین و آسمان، سورج چاند کو، کائنات کو میں پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پہاڑ کو حکم دیتے تو وہ سونے میں تبدیل ہو کر نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ اللہ اکبر۔ ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے۔ اللہ اکبر۔ چٹائی پر آرام فرماتے، اور سر انور کو رکھنے کے لیے آپ ایسی تکیہ کا استعمال فرمایا کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تو اور کبھی لذیذ کھانوں کی طرف آپ بڑھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے چپاتی بھی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ بس جو کی موٹی موٹی روٹی، اسی پہ آپ کا اور آپ کے اہل، آپ کے گھر والوں کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی بھائی، بات چلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لب خاموش ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہیں پر عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق رسول، میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت ابیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں نا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ گورا شاعر کہتا ہے نا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کیا بات ہے میرے جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین دیکھیے نا، پیارے آقا کی شان دیکھیے، دونوں جہانوں کے خزانے پیارے آقا کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آقا کا انداز مبارک دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں پر صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کبھی بھی جو کی روٹی بھی دو روز برابر نہ کھائی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے پورا مہینہ گزر جاتا، اللہ اکبر، پورا مہینہ گزر جاتا، لیکن آپ کے کاشان اقدس کے اندر
یعنی آپ کے مبارک گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان دیکھیے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو تم سے اچھا کھاتا، اگر میں چاہتا تو تم سے اچھے کھانے کھاتا، اگر میں چاہتا تو تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں نے اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ آج ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، گھر ہیں، لیکن آج ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ذرا سی بھی کچھ چیزیں کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد بھائی ماشاءاللہ، نبی کریم کی سیرت ہم نے سنی، یعنی جن پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے آقا ہمارے مولا ہے، ان کی سیرت ہم نے دیکھی ماشاءاللہ، وہ کتنے قناعت کرنے والے، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا، ان کے نام لینے والے ہیں۔ اگر اے کاش کہ ہمارے اندر بھی صفات آئے، اس نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ان کی سیرت کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں جن کی زندگی اگر بے سکونی سے گزر رہی ہے، قناعت کی دولت کو اپنا کر تو دیکھیں انشاءاللہ، پھر آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مزید ہم بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر کے، اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، کچھ اشعار سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نا، اس ذکر دی برکت نا، میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نا، میری قبر وسا دینا۔ سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، سرکار کی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، سرکار دی محفل وچ
لج رکھ لے لج پالا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دادی دوا دینا اسائندی تمنائے رہوا کے مدینے بچ سائندی تمنائے رہوا کے مدینے بچ سائندی تمنائے رغبا کے مدینے بچ سائندی تمنائے رغبا کے مدینے بچ پاوے طیبہ دیکھو دے پاوے طیبہ دیکھو دے پیروں چے بٹھا دینا پاوے طیبہ دیکھو دے پیروں چے بٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دادی دوا دینا صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ پنجابی کلام ماشاء اللہ ہم نے مل کر پڑھا. اللہ پاک اس کلام کی برکتیں نصیب فرمائے. ٹاپک چل رہا تھا قناعت، اللہ پاک کے عزا پر راضی رہنا، جو اللہ نے دیا اس پر اکتفا کرنا اور اس کی ناشکری نہ کرنا. جو ایک آسان سا میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا. قناعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. قناعت کرنے کے یقیناً نقصانات تو کچھ نہیں ہے نا. فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ وقار میں کچھ بیان فرما دیں. کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں قناعت کے؟ 4 پوائنٹس کی صورت میں عرض کروں گا قناعت کے فائدے اور خواہش کو یا اتباع شہوات کو اپنانے کے جو نقصانات ہیں اس ضمن میں. سب سے پہلی چیز یہ کہ قناعت دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے، اور جبکہ خواہشات کی پیروی جو ہے یہ دنیا کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور پھر جو خواہشات میں مستغرق ہوتا جاتا ہے نا تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور یہ ایمان کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کا سر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قناعت کرنے والا اسباب سے زیادہ خالق کے اسباب پر نظر رکھتا ہے. یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے اللہ پاک پر وہ بھروسہ رکھتا ہے. کون؟ جو قناعت کرتا ہے، اور اس طرح وہ غیروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے. جبکہ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو قناعت کو نہیں اپناتا، تو اس کی نظر اسباب پر زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ پاک کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور جو اس کو ریسورسز سامنے نظر آ رہے، اسباب جو نظر آ رہے، اس پر اس کی توجہ زیادہ جاتی ہے، تو اس کی توقعات اسی سے لگی ہوئی رہتی ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تیسری چیز، قناعت کرنے والا جو ہے وہ خواہشات سے بچ جاتا ہے، اس کو پورا کرنے سے بچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. جبکہ جو قناعت نہیں اپناتا تو اس کی زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، میرا پورا نہیں ہو رہا ہے، مجھے اور چاہیے، اس کے لیے یہ بھی ارینج کر لو، وہ بھی ارینج کر لو. پھر یہ سب کرنے میں وہ کبھی کبھار قرض کی طرف بڑھتا ہے، پھر قرض پورا بھی نہیں کر پاتا، تو اس کی زندگی جو ہے وہ ذہنی دباؤ میں چل رہی ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کو قناعت نہیں ہے، وہ اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہے.
اگر اس پر راضی ہو جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بچ جائے گا. ابھی یہ پروگرام میں آنے سے پہلے میں کسی کے ساتھ تھا تو وہ بتا رہے تھے، اور اس جیسے تجربات اوروں سے بھی ملے ہیں جی، کہ جب وہ اپنی لائف سٹائل کو یوں کر لیتے ہیں نا کہ یہ بھی کرنا ہے میری زندگی میں، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو اپنی خواہشات کو جب وہ بڑھا لیتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کر پاتے پھر جاتے ہیں قرض لینے کی طرف. حالانکہ اپنی خواہشات کو کم کر کے صحیح، قرضہ لیے بغیر بھی آسان پرسکون زندگی گزاری جا سکتی تھی. لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ قناعت کی. اللہ پر بھروسہ کم تھا، اللہ کے دیے پہ راضی رہنے کا جذبہ کم تھا. یہ جو قرض کی طرف جاتے ہیں نا وقار بھائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنی ہماری انکم ہے نا جی اس سے زیادہ خرچ ہم نے کر رکھے جی ہے نا. آمدنی مثال کے طور پر بڑھا لیے. آمدنی 20,000 ہے اور جو میرے خرچے ہیں وہ 40,000 کے. ظاہر ہے کہ آپ کی جو انکم ہے اگر اس سے زیادہ آپ کے خرچ ہوں گے تو وہ کیسے مطلب کہ پرسکون رہے گا. تو اس لیے قناعت اپنائیں، اللہ نے جو دیا ہے نا اتنے میں ہی اپنے آپ خرچوں کو ڈیوائڈ کریں، اسی کو آپ تقسیم کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہوگی. ماشاءاللہ. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قناعت سے حرص، بخل جیسی بری عادتیں ختم ہوتی ہیں. جی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ آتا ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا شوق آتا ہے. صحیح. جبکہ قناعت اگر نہ ہو، قناعت سے خالی شخص میں یہ بری عادتیں آتی چلے جاتی ہیں. بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے، اور پھر وہ خواہشات میں لگا ہوا رہتا ہے، اور کبھی کبھار تو معاذ اللہ پاک پر اعتراض کرتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کو اللہ کے دیے پر راضی رہنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو وہ اللہ نے جو دیا ہے اس کی تقسیم پر وہ راضی نہ رہتے ہوئے اس پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے بڑا قناعت کا فائدہ یہ ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی روزی بقدر ضرورت ہو اور وہ اس پر قناعت کرے. حدیث مبارکہ میں ہے قناعت پسند رب کا محبوب ہے. ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں، آخری حدیث پاک، فرمایا اللہ پرہیزگار قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے. تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو قناعت کو اپناتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو وقار بھائی نے کی. اب قناعت کا ذہن کیسے بنے ارشاد بھائی، وہ کون سی کچھ ایسی باتیں ہمیں آپ بتائیں کہ قناعت کی یقیناً باتیں تو بہت ساری سن لی ہے، اب قناعت کا ذہن ہم بنائیں تو کچھ اس کے ٹپس آپ بتائیں. ماشاءاللہ. قناعت پر ذہن بنانے کے لیے اب بہت ساری باتیں ہم نے سن لی ہے. جی، اب قناعت پر ہمارا ذہن کیسے بنے کہ قناعت پسند ہم ہو جائیں، قناعت کرنے والے بن جائیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہم نے احادیث مبارکہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی وقار صاحب نے سنائی، جی، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ابھی بہت ساری باتیں سنی، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں احادیث کریمہ پہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم نے مدنی پھول جو زندگی سے ہمیں حاصل ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بزرگان دین کے اقوال پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور ایسے بہت ساری چیزیں جب ہم بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمارا ذہن بنے گا. آئیے کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ وہ فقیر ہے، پسندیدہ وہ فقیر ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے راضی رہے. سبحان اللہ. اور دوسری جگہ پر ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص چاہے غریب ہو یا امیر ہو اس بات کی تمنا کرے گا کہ دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی اس کو دی جاتی. اللہ اکبر. اور ایک جگہ پر ہے کل بروز قیامت اللہ عز و جل منتخب اور چنے ہوئے لوگوں کو طلب فرمائے گا اور وہ اللہ عز و جل کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرنے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد یعنی اپنے اہل بیت کے لیے بقدر کفایت رزق یعنی قناعت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ قناعت ایسا خزانہ ہے، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. اتنے سارے فوائد ہم نے قناعت کے بڑے سنے. اللہ کریم کرے کہ ہم قناعت کی طرف بڑھیں اور قناعت کا ذہن بنانے کے لیے جو نا کوشش کریں کہ کتابوں کا مطالعہ کریں. جو فوائد ابھی ذکر کیے گئے آپ اس کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی سیرت ہم نے سنی ہمارے ارشاد بھائی کی زمانے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ دیا. مالک کون نے کس چیز کی میرے آقا کے پاس کمی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی جو ہے نا میرے آقا نے قناعت کو اختیار کیا. میرے آقا نے
اپنی زندگی ظاہری طور پر جو ہے نا وہ غربت والی زندگی رکھی، اور یہی آپ کے اہل بیت اطہار کا معاملہ آپ نے سنا بھی، 2-3 دن تک کاشان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ یہ اللہ کریم ہمیں اس سے حصہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے ہم نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ مزید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جو باتیں آج عرض کی ہیں ہمارے مہمانوں کے ذریعے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی خوب بھلائیاں اور برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیرا کو سلام، شہر یار تاجدار حرم، شہر یار تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ عز و جل، دنیا جہاں میں جہاں کے مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مولا تیرے بندے تکلیفوں میں گرے ہیں، اپنے کرم سے سب پر رحم فرما، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایف جی نیشن کے ناظرین، ایک نئی صبح کے ناظرین کو خوب برکت عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے ناظرین کے گھروں میں جہاں جہاں یا اللہ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، یا اللہ بے برکتیاں ہیں، کاروبار کی رکاوٹیں ہیں، شادیوں میں کسی کی رکاوٹیں ہیں، مولا ہمارے ناظرین میں سے کسی کے یا اللہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ کسی کے قرض کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ساس بہو کے کس طرح جھگڑے ہیں، مولا جو بھی پریشانیاں تکلیفیں گھروں کے اندر عام طور پر ہوا کرتی ہیں، مولا اے رب کریم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، سب کو چین، سکون، امن، آرام نصیب فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی
اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔